السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل دین اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل دین اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے گھر میں غربت آنے کے جو اسباب ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، مہمان آنے پر ناراض ہو جانا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنا، دانت سے ناخن کاٹنا، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا، صبح سورج نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، قبرستان میں ہنسنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا، اپنی اولاد کو کوسنا، دروازے پر بیٹھنا، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، پھونک سے چراغ بجھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، غلط قسم کھانا، جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا، حالت جنابت میں حجامت کرنا، مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، اندھیرے میں کھانا، گھڑے میں منہ لگا کر پینا، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ تو دوستو، یہ اتنے سارے اسباب ہیں جو گھر کے اندر فقر و فاقہ اور غریبی لے کر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی تنگی اور فقر و فاقے سے پریشان ہیں تو ان کاموں کو کرنا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔